پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں پنجاب کے اندر، کیونکہ دوسرے صوبے پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں اور دوسرے کسی صوبے کے اندر اس قسم کے مسائل ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتے. چیف منسٹر صوبہ سندھ میں کسی اور پارٹی کا ہے، گورنر کسی اور پارٹی کا ہے، بے شمار مسائل ہوتے ہیں ایم کیو اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ٹاپ کے اوپر بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یو ایکٹ ایز اے پولیٹیکل گورنر؟ سلمان تحصیل صاحب کی جو مرحوم کی جو ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، جیالہ گورنر، زرداری صاحب نے جیالے کی ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. جیالہ گورنر ابھی بھی گورنر پنجاب ہے؟ نہیں دیکھیں، جیالہ تو میں سمجھتا ہوں یہ دس از دی الٹیمیٹ آف لائلٹی، وفا کی انتہا کو جیالہ کہتے ہیں. جیالہ کو میرا تو خیال ہے وفاق سے وفا جو ہے وہ الٹیمیٹ لائلٹی ہوگی نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اسی جیالہ کی لائلٹی اس سے اوپر ہوگی، نیچے ہوگی. میں نے تو اسی لیے میں آپ کو بک چھاپ رہا ہوں، میں جو سال کے اندر جو میں نے فیصلے کیے ہیں اور جو میں نے ڈیسیشنز لیے ہیں، جو میں نے تقاریر کی ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں اگر ایک میں بھی میں نے تجاوز کیا ہو آئین اور قانون سے تو میں جواب دے. لیکن آپ جیالے ہیں. میں نہیں جیالے کے، دیکھیں ہم لوگ تو ہو نہیں سکتے نا، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس لیول کے تو نہیں اپنے آپ کو جس طرح وہ آپ نے کھڑے ہو کر اور یہ کیا. ہماری تو ویسے طبیعت میں بھی حلیمی اور نرمی میں ہم دھکے نہیں مار سکتے. ہمیں تو دھکا پڑتا ہے، ہم پیچھے ہو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں گورنر صاحب کتنے لے آؤ. اچھا، تو میرا مطلب ہے جیالے کا میں یہ نہیں کہہ رہا. آبویسلی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے بی بی شہید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق تھا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ تو اب بنے، کیا تعلق تھا. اس لیے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. لیکن جہاں میں نے اپنا فرائض منصبی بطور گورنر کے میں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے، وہاں میں اپنے آئین سے ماورا ذرا ادھر ادھر نہیں ہونے کی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈیسیشنز اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن یہ اگر کہیں کہ جی گورنر کے اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو میں دیکھیں آئی ول ناٹ گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز اے گورنر ہو ایبڈیکیٹڈ ایوری تھنگ اینڈ جسٹ بیکیم، یا ایک پارٹیاں اٹینڈ کرنے اور چائے پینے اور دوستوں کو گپ شپ لگانے کے لیے گورنر رہ جائے. گورنر کا بہت اہم رول ہے اور وہ رہنا چاہیے. وہ تاریخی ہے، وہ میری ذات سے منسلک نہیں ہے، وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے، آئینی ہے اور آئین میں متعین شدہ ہے. اگر کوئی، اب یہ آپ نے کہا رویوں کا، ہاں یہ رویوں کا بدقسمتی کے ساتھ اس طرف کچھ پرابلم ہے، اور کچھ پرابلم اس لیے ہے کہ اگر رویوں میں آپ نے جمہوری رویہ نہیں اپنانا ہے، آپ نے ہر چیز نہ ماننا، میں نہ مانوں کی جو ہے پالیسی پہ چلنا ہے، آپ نے کابینہ کو بھی کچھ نہیں سمجھنا ہے. جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ تھی تو ہمارے وزیر، آپ ان سے ذرا کبھی پوچھئے گا، ان کی چپڑاسی بھی بات نہیں مانتا تھا. یہ رویہ ہے. اسی طرح اب آپ کے وزیر تو نہیں ہے بھائی، اب ان کے وزیر بھی تو کوئی ان کے اختیار نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کے درمیان اور پارٹی کے درمیان، بھائی صوبائی اسمبلی میں بھی تو ان کا کوئی اہمیت نہیں. اسمبلی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ رویے وہاں نہیں ہے جمہوری، رویے وہاں قانون اور آئین کے تابع نہیں ہے. آپ کے مزاج کے تابع نہیں ہونا چاہیے، آئین کے تابع آپ کو ہونا چاہیے. آپ کے رویے آئین اور قانون کے تابع. لیکن ان رویوں کا محاسبہ کسی حکومت کا، وہ تو اسمبلی نے کرنا ہے، ہم بدقسمتی، وہ تو اپوزیشن نے کرنا ہے، اسمبلی کے اندر کرنا ہے. گورنر نے اس چیز کا محاسبہ تو نہیں کرنا. ہماری بدقسمتی یہ، ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں اور ہر چیز ہمارے تابع ہونی چاہیے. آپ بھی اس سے متاثر ہوئے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں ہوا کہ سیٹ کی ثقافت سے آپ متاثر ہوئے. مجھے اس لیے طلب فرق نہیں پڑا کہ میں، آپ کو پتا ہے 3 دفعہ ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں، 15 سال میں پاکستان بار کونسل کا الیکٹڈ صدر رہا ہوں، میں چیئرمین ایگزیکٹو. فرسٹ ٹائم ایز اے گورنر. دیکھیں، اس کے بعد میں اٹارنی جنرل رہا ہوں، اس کے بعد میں ایڈوائزر رہا ہوں، فرسٹ ٹائم ایز اے گورنر. یس، بٹ میری ٹرانسینڈنسی اس طرح تھی کہ میرا تو مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اس لیے کہ میں پہلے ہی وہ اس چکی میں سے نکلتا آیا، پستا آیا جہاں مجھے. تو آپ متاثرین ثقافت کرسی کی لائن میں نہیں ہیں؟ بالکل میرے اوپر یقین. نتھنگ ہیز چینج وتھ یو. تم نے دیکھا میرے ملنے میں یا تم سے؟ لیکن میں پنجاب کا چیف منسٹر تو نہیں ہوں نا، میں تو ایک صحافی ہوں.